بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل دینی علم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بھی مرد دوسری شادی کر لے تو اس کی بیوی کو سوتن برداشت نہیں ہوتی۔ اگر جنت میں اگر کسی مرد کو 72 حوریں مل جائے تو وہ کیسے عورت برداشت کرے گی؟ اسلام قبول کرنے سے ہچکچانے والی عورتوں میں بڑی تعداد میں انہی خواتین کی ہے جنہیں مردوں کو جنت میں 72 حوریں ملنے کا خوف ہوتا ہے۔ ایسی ہی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آئی۔ اس نے سوال کیا اور بتایا کہ میرا نام منیزہ ہے، میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں پیدا ہوئی، میرے ماں عیسائی اور میرے والد مسلمان تھے۔ جبکہ میں چھوٹی تھی تو میرے والد میرے پاس نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ سکی۔ میری ماں نے مجھے عیسائیت کی تعلیم دی اور مجھے بتایا کہ عیسائیت درست دین ہے، اسی میں رہو۔ میرا سوال جنت سے متعلق ہے۔ عیسائیت میں ہمارا یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو فیملی کے بغیر جاتے ہیں، مگر مجھے پتا چلا کہ مسلمان جب مر کر جنت میں جاتے ہیں تو ان کو 72 حوریں ملے گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی عورتیں جنت میں جاتی ہیں تو ان کو کیا مقام ملتا ہے؟ اگر میں مطمئن ہو گئی تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچوں گی، اگر نہ کر سکے تو میں سمجھوں گی کہ میری والدہ صحیح کہتی ہے۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مطمئن کیا اور پھر کیا اس نے اسلام قبول کیا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ پہلے آپ کو اس لڑکی کا سوال اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سناتے ہیں۔ And I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be Muslim. But no one is forcing me. I just want to know about Muslim. My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کا چیلنج قبول کیا اور اسے کہا کہ میری بہن تمہارا سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد تم کو اسلام بھی قبول کرواؤں گا، تم بھی ذہن بنا لو، آج تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عورتوں کو جنت میں وہ ملے گا جو کبھی آنکھ نے نہیں دیکھا، کبھی کانوں نے نہیں سنا اور دل نے کسی کی خواہش نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی حوروں کے مطابق کچھ ایسا ہی ملے گا اگر آپ جنت میں جائے گی تو۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ جنت میں داخل کیسے ہوگی؟ جب جنت میں آپ داخل ہی نہ ہو سکے گی تو پھر آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ Same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who is the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you will be satisfied. But the question is, first you have to enter heaven. If you don't enter heaven, you won't get that something which is good. And the criteria, what you are saying, that your mother is a Christian, father is a Muslim, you are confused. My formula which I gave to the brother earlier, it's even applicable to you. At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Nowhere does the Bible says that Jesus is. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ جنت میں جانے کا فارمولا بہت آسان ہے، کم از کم اس چیز کو تو مانیے جو دونوں مذاہب میں ایک جیسے ہیں، جو عیسائیت اور اسلام میں ایک جیسی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لائے۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جیزس خدا ہے، قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم یقین رکھتی ہو کہ جیزس خدا نہیں ہے؟ اس لڑکی نے کہا میں جیزس کو خدا نہیں مانتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جہاں پر جیزس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو، یہی چیز اسلام میں بھی ہے، بلکہ اسلام تو وہ واحد مذہب ہے جس میں کوئی تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جیزس پر مکمل ایمان نہ ہو۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ جیزس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جیزس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہمارے خدا ایک ہے۔ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور یہی نئی اور پرانے عہد ناموں میں بھی ہے۔ Sister, do you believe Jesus is God? No.
Very good. Because nowhere does the Bible say, there's not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. What we believe, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. So you have to believe in Jesus Christ, but we believe he was one of the mightiest messengers of God. Bible says that God is one. Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29, it says, Shema Israelu Adnahenu Adnaikhad, that hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ جیسس نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی. انہوں نے اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرے پاس تم کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ابھی تم سمجھ نہیں سکو گے، مگر جب وہ روح حق آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا، اور وہ اپنے پاس سے نہیں بولے گا، وہ جو سنے گا وہ آگے پہنچائے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اسلام اور عیسائیت میں ایک جیسے ہیں، ان کو ماننا بھی آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی اباہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں کتابوں میں ایک جیسی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. بائبل میں 3 جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جبکہ قرآن مجید میں 4 جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرو. اگر آپ ایک اچھی عیسائی یا اچھی مسلمان بننا چاہتی ہو تو اس بات پر یقین رکھیے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیے. شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلیے، سور کا گوشت نہ کھائیے اور پردہ کرے. قرآن پاک حجاب کا حکم دیتا ہے. بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے. عورتیں اپنے لباس کو شائستہ رکھیں، اور ایک جگہ تو یہ لکھا ہے کہ عورتیں اپنا سر نہ ڈانپے تو ان کو گنجا کر دینا چاہیے. بائبل تو قرآن مجید سے بھی زیادہ سخت ہے. جو قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ جو عورتیں اپنے سر کو نہیں ڈانپتی ان کے بانی کاٹ دینی چاہیے. اگر آپ اچھی مسلمان یا اچھی عیسائی بننا چاہتی ہے تو حجاب کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم نے مریم علیہ السلام کی تصویر دیکھی ہے، جس پر اس نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جب کہ حضرت مریم علیہ السلام کو تصویر میں دیکھا جائے کہ انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو ڈانپا ہوا ہے تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم ان کی طرح نظر آؤ. اگر ان کی طرح نظر آنے کی کوشش کرو گے تو نہ صرف تم اچھی عیسائی کہلاؤ گے بلکہ اچھی مسلمان بھی کہلاؤ گی. If you have seen the photograph of Mother Mary, have you seen the photograph of Mother Mary? Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary? Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. It's mentioned in the 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 5 and 6. The woman that uncovers her head, she dishonors her head. Her head should be shaved off. Bible is more strict than the Quran. Nowhere does the Quran say that the woman who does not cover her head should be shaved off. It's mentioned in the Bible, 1 Corinthians chapter number 11, verse 5 to 6, that woman that prays to the Lord and does not cover her head should be shaved off. So if you want to be a good Christian and a good Muslim, wear the hijab. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم یقین رکھتی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا ہاں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا ایک ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا ہاں میں توحید پر یقین رکھتی ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا تو بتاؤ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا ابھی میں اس بارے میں سوچوں گی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اگر توحید اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہو تو آپ ایمان کے اسکول میں داخلہ لے سکتی ہے. بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے. لیکن اگر 3 چیزوں پر 100% آپ کو یقین رکھتی ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر ہے، تو میرے حساب سے تو آپ پہلے ہی مسلمان ہو. تم کو بس اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، بعد میں حجاب، نماز، روزہ وغیرہ سب کچھ سیکھ جاؤ گی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری بہن کم سے کم آپ دوزخ کے آگ سے تو دور ہو جاؤ گی. اس لڑکی نے کہا کہ میں اسلام
اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ So there's no confusion. At least what is common you follow. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth will come, he shall guide you unto all truth. Talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now Prophet Muhammad has already come, peace be upon him. To him was revealed the Quran. You read the Quran and the authentic hadith of the last and final messenger, you will be a very good Christian and a very good Muslim also, sister. Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. MashaAllah, so at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. No, if you believe there's one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, if you believe Jesus is not God, you can enter. Other things you can clarify. Enter into the school, then you may learn more things. But if you're 100% sure there's one God, if you're 100% sure Jesus is not God, peace be upon him, if you're 100% sure that Prophet Muhammad is a messenger of God, this is the basic requirement for you to become a Muslim. And then later on you can do hijab, you can start offering salah, slowly. But if you believe in these two things, that there's no God but Allah, and you believe that Prophet Muhammad is a messenger of Allah, these two things are minimum required for you to become a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمت نہ ہاری اور کہا کہ کلمہ پڑھیے، اسلام قبول کر لیے، پھر فرائض کی سمجھ آ جائے گی تو درجات بھی آپ کے بلند ہوتے جائیں گے۔ مگر اس لڑکی نے تو جیسے ہی طے کر رکھا تھا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کرنا، اور کہا کہ میرے ابھی ذہن نہیں بنا اور نہ ہی میں دل سے چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کروں، مگر آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ آ گئی، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کو مزید نہیں پوچھا اور نصیحت کی کہ گھر میں جا کر بائبل کو پڑھے، ہو سکتے تو قرآن مجید کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ دونوں مذاہب کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی وعدہ کیا کہ جا کر وہ علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالی اس لڑکی کو ہدایت دے۔ تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی طرح کی دینی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی مزید ویڈیو پہنچتی رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔